سپریم کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا 10 جنوری کا مختصر فیصلہ چیلنج کیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا۔ مزید کیا کچھ ہے اس میں؟ مریم نواز نے جوائن کیا۔ مریم بتائیے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق 13 جنوری کو مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا اور اب سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 10 جنوری کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ 20 دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہی نہیں ہے تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرٹیکل 17 سمیت دیگر جو کیس کے اندر سوالات اٹھائے گئے تھے ان کو بھی باری باری ڈسکس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدوں پر براجمان جو تمام افراد ہیں ان پر بھی سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ عمر ایوب نے خود کو سیکرٹری جنرل شو کیا، جبکہ گوہر علی خان نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ چیئرمین عدالت کے سامنے شو کیا، جبکہ ان کے پاس ان تمام اعلیٰ عہدوں کے اوپر براجمان ہونے کے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ عمران خان ہے اور جو دیگر پٹیشنز دائر کی گئی تھی ہائی کورٹس کے اندر ریٹ پٹیشن، ان میں بھی پی ٹی آئی کے طور پر عمران خان کا ہی نام جو ہے وہ درج تھا، لیکن اب جو دستاویز یہاں پر عدالت کے سامنے رکھے گئے ان میں کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عمر ایوب یا گوہر علی خان پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے وہ اس کو اس لیے منظور کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب 14 پی ٹی آئی کے ہی اپنے ممبران ان کے سامنے الیکشن کمیشن میں کمپلین لے کر گئے کہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشنز میں نہیں جو ہے وہ حصہ لینے دیا گیا اور نہ ہی ان کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کیے گئے اور کوئی انٹرا پارٹی الیکشنز کا ثبوت بھی نہیں دکھایا گیا، تو الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا عدم قرار دے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ثبوت نہیں دکھا سکی کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور نہ ہی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو ان کے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر اس پر کوئی دستاویزی ثبوت پاکستان تحریک انصاف عدالت میں پیش کر سکی ہے، اس لیے وہ بلے کے انتخابی نشان کے اہل نہیں ہے۔ عدالت نے الیکشن ایکٹ کو بھی تفصیل سے اپنے فیصلے میں ریپروڈیوس کیا اور یہ کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر درج ہے کہ اگر کوئی جماعت اپنے اندر جمہوریت اور شفافیت نہیں لاتی تو پھر وہ اپنے انتخابی نشان سمیت جو دیگر پرکس اور بینیفٹس ہیں ان کی بھی اہل نہیں ہوتی۔ عدالت نے اپنے 38 صفحات میں مشتمل فیصلے میں ہر اس نکات کو ڈسکس کیا جو عدالت کے سامنے 2 دن عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ مریم نواز۔